اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید کی سورۃ المومنون میں مومنوں کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ اس 21ویں صدی کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی شخصیت سے مجھے روشناس کروایا، ایک ایسی شخصیت کے صحبت میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا کہ سورۃ المومنون میں جن خصوصیات کا مومن کی جن خصوصیات کا ذکر سورۃ المومنون میں آیا ہے وہ ساری صفات تقریباً اس شخصیت میں پائی جاتی تھی۔ میری مراد خواجہ خواجگان خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا وصال اسی سال رمضان المبارک کے آخری روزے یعنی 29 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ میں نے کم و بیش 20 سال مختلف اوقات میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، لیکن جب بھی آپ کو دیکھا تو میں نے ہر وقت ہر لحظہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں سرشار دیکھا۔ وہ گفتگو کے انداز میں ہو، وہ آپ کی عملی اقدامات کی صورت میں ہو، آپ کی بات چیت کے انداز کی صورت میں ہو، آپ کے مسکرانے کی صورت میں ہو یا آپ کی خاموشی کے ذریعے ہو، جس حال میں بھی ہو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو پھیلانے کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ کو کھلکھلا کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ سنت کے مطابق مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے۔ کبھی بھی بلند آواز سے آپ کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ دھیمے انداز کے ساتھ آپ گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کی نگاہوں میں وہ چاشنی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو فیضان جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا نقشبندی بزرگوں میں گزرتے ہوئے آپ تک پہنچا، وہ چاشنی آج بھی ہم کو محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے اس 21ویں صدی میں اسلام آباد کے اندر ایک عظیم روحانی مرکز قائم کیا ہوا تھا، جہاں پر مادیت سے بھرپور لوگ آتے لیکن چند لمحے جب بیٹھ جاتے، جب واپس جاتے تو وہ روحانیت سے بھرپور ہو کے واپس تشریف لے جاتے۔ گناہگار آتا جب واپس جاتا تو پارسا ہو کے آپ کی محفل سے جاتا۔ اگر کوئی مادی شراب کا رنگ میں رنگا ہوا آتا تو آپ اس کو شراب طہور پلا کے اس کی نگاہوں کو عشق مصطفیٰ سے لبریز کر کے اس کو واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی خلاف سنت کام کرتے ہوئے آپ کے آستانے پہ آتا تو آپ کو اس کو سنت کا پابند بنا کر واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسیع ظرف عطا کیا ہوا تھا، جہاں آپ کو گہرا علم عطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا، وہاں گہرا ادراک بھی آپ کے پاس تھا، وہاں آپ کی نگاہ اتنی دور رستی کہ آپ آنے والے حالات کو دیکھ کر لوگوں کو مشورے دیا کرتے تھے اور لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کرتے تھے اور دین اور دنیا کے فائدے اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کا عرس انشاءاللہ العزیز 6، 7، 8 نومبر بروز جمعہ ہفتہ اتوار دربار عالیہ مرشد آباد شریف کوہاٹ روڈ پشاور شہر میں منعقد ہو رہا ہے، اور آپ کے جان نشین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور، آپ خواجہ ابو الخیر صاحب کا فیضان بالکل اسی طرح لٹا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہخانے کو سلامت رکھے، اور اس مہخانے کا ہم پہ سب سے بڑا یہ احسان ہے کہ اس مہخانے نے ہمیں ایک ایسا صوفی اور ایک ایسا کامل درویش تیار کر کے دیا جس نے مجھ ناچیز کی بھی تربیت کی اور مجھے بھی علم کی گہرائیوں سے روشناس کروایا۔ میری مراد صوفی باصفا حضرت علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیر دامت برکاتہ العالیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب ہستیوں کا سایہ ہمارے سب پہ قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں طریقت و تصوف کی منزلوں سے روشناس فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔